الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، یعنی وہ ایمان والے وہ ہیں جو صفت تقوی سے متصف ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، ان سے متعلق ان کی ایک گویا کہ فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرے تو جی وہ ولی بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، یہ کسب ہی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے ولایت عطا فرما دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، تو وہ جس کو چاہے مقام ولایت عطا کر دے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اعمال ہوتے ہیں، جو کردار ہوتا ہے، وہ ولایت کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، یہ ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداریاں، اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو فنا کر دینا، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، ولایت حاصل، ولایت کا مقام پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، یہ وجہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی جاہل اٹھ کر بولے، نہ کسی قسم کی وہ عمل کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز ہے، اور وہ دعویٰ کر دے کہ جی اللہ جسے چاہے یؤتیہ من یشاء، اللہ چاہے جسے چاہے عطا کر دے ولایت، تو مجھے بھی عطا کر دی۔ نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنی مقام ولایت عطا کرے گا، ولایت کے مرتبے پر اسے ہی فائز کرے گا کہ جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ولایت کسی جاہل کو نہیں دی جاتی، اللہ تعالیٰ علم والے کو ہی ولایت عطا کرتا ہے، کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کو ڈبے پیر، چسی، موالی، بھنگی مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جو نظر آئیں، 8-8 10-10 انگوٹھیاں ہاتھ میں ڈال کے، گلے میں چادر، ہاتھ میں ڈنڈا، لمبے لمبے بال، منہ سے نکلتی ہوئی بدبو، اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر آپ کو مزار پہ بیٹھا ہوا نظر آئے، سٹے مار رہا ہے، بابا نے مار دیا ایک ڈنڈا، تو میں تو کہتا ہوں زور سے مارنا تھا اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ تم ولی کس کو کر سمجھ بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں ہے، کہاں جا کر اپنے در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہو۔ کوئی جاہل اور ایسا گندا پلید کوئی شخص ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ولایت عطا کرتا ہے تو اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، جس کا ظاہری اطاعت والا نہیں ہے، چلے جی باطن تو ہم نہیں جانتے کہ پیٹھ پیچھے وہ کیا کرتا ہے، کم از کم ظاہر تو نظر آئے، اس کا معمول تو اللہ کی اطاعت والا نظر آئے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے چرسیوں کو، بھنگیوں کو، گدی نشینوں کو ولی بنا لیا ہے۔ ہاں مانا کہ ان کے والد صاحب ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، مانا کہ ان کے خاندان میں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ گزرے ہیں، تو لازم نہیں ہے کہ باپ ولی ہوا ہے تو بیٹا بھی ولی ہوگا، ورنہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے، وہ بھی گدی لے کر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس بھی گدیاں شدیاں ملیں گی۔ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان کی صفت جو ذکر اللہ نے فرمائی ہے نا، وہ صفت یہی ہے، الذین آمنوا، اولاً یہ کہ وہ ایمان والے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بے ایمان تو ولی ہو نہیں سکتا، کوئی غیر مسلم تو ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، تو اولاً وہ ایمان والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ ایمان والے سے مراد یہ ہے کہ اس کے عقیدے صحیح ہوں گے، اسلام کے جو بنیادی اعتقادات ہیں ان کو ماننے والا ہو، وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ تو پتہ یہ چاہتا کہ ولایت اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرمائے گا کہ اولاً مسلمان ہو اور بد عقیدہ نہ ہو، عقیدے اس کے درست ہوں، اس کو اسلام کے بنیادی عقائد تک نہیں پتہ کہ جس کے سبب بندہ اسلام میں داخل ہوتا اور اسلام سے باہر نکل جاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بنیادی عقائد، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں،
اسی طرح اور بہت سارے احکامات ہیں جو اعتقادات سے، عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتہ، بلکہ عقیدوں کی خرابی نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا کسی ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا؟ نہیں، کوئی ولایت کے درجے پر یہ فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدوں کا درست ہونا یہ لازم ہے، اور عقیدوں کی جانچ ہم اسی صورت میں کر سکیں گے جب خود کے عقیدے صحیح ہوں گے۔ اب خود کو عقیدوں کی معرفت نہیں ہے کہ بھئی بنیادی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری اسلام کی بنیادی اعتقادات ہیں، اس پر کبھی بھی زندگی میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کبھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اس سے متعلق خود نہیں جانتے تو اسی طریقے سے در بدر کسی کے بھی آستانے پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی تنظیم میں جا کے اس کے کارکن بن جاتے ہیں، کسی بھی پیر صاحب کے آگے سربہ سجود ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خاندانی مریدین چل رہے ہیں، خاندانی، بھائی ہمارا پورا خاندان ان کا مرید ہے، چلو جی وہ فلاں جو تھے وہ تو بڑے نیک پہنچے ہوئے تھے، اب جس کے آپ مرید گدے نشین بیٹھے ہیں وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ تو یہ کوئی جدی پشتی وہ کوئی موروثی چیز تھوڑی ہے کہ جی ابا مرید ہیں تو میں بھی مرید ہوں گا۔ ابا نے اگر کوئی غلطی کی ہے، خاندان والے کوئی غلطی کر رہے ہیں، کسی جاہل کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے دیا ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی وہ دین کی بنیادی باقاعدہ مخالفت کر رہا ہے، صوفی ازم کے نام پہ جہالت کو عام کر رہا ہے، اور آپ اس صوفی کے دربار میں جا کے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے جس کو صوفی ازم کی، صوفی ہوتا کیا ہے، صوفی کو نفس پرستی، شہوت پرستی کا صوفی ازم کو ذریعہ بنا لیا ہے۔ صوفیوں کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ صوفیوں کے نام پہ جی قوالی نائٹ ہو رہی ہے، اور قوالی کا سلسلہ کبھی کسی دور میں کیسے شروع ہوا تھا، کیا تھا اس وقت کے ان لوگوں کے، ان نیک بندوں کے مقاصد کیا تھے، لوگوں کو قریب کرنا مقصد تھا، پھر اس کے بعد ان کے اشعار کس طرح ہوتے تھے، وہ باقاعدہ ایک پورا ماحول ہوتا، چلتے 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 جی قوالی کا دور اب یہ بھی آ گیا، اب قوالیوں میں قوالی کم غزلیں زیادہ ہوتی ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، قوالیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بولنے والا تو بول رہا ہے، قوالی کرنے والا قوالی کر رہا ہے، بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ذو معنی اشعار ہوتے ہیں، اگر ان اشعار کی صحیح تفہیم نہ ہو تو انسان اس کا، کوئی مسلمان اس کا اعتقاد بنا لے تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ذو معنی اشعار بھی ہوتے ہیں، بہت سارے قوالیوں میں ہوتے ہیں، تو اس کی بھی باقاعدہ بہت سے بزرگ ایسے بھی ہوتے تھے، ہم نے بھی باقاعدہ خود دیکھا ہے کہ وہ قوالی میں بیٹھنے نہیں دے، اگرچہ وہ قوالی کے قائل ہیں لیکن عوام الناس کو قوالی میں بیٹھنے نہیں دیتے، وہ چند افراد بیٹھیں گے جو اس کی معرفت رکھتا ہے، جو شعر کو سمجھتا ہے، جو ذو معنوں کو جانتا ہے، ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے وہ قوالی سر عام ہوتی ہے، وہ چل رہے ہیں جی امیر خسرو کے اشعار چل رہے ہیں، تو فلاں بزرگ کے چل رہے ہیں، فلاں کے چل رہے ہیں، سننے والے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے اعتقادات بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یقین بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس شعر کا یہ اپنے اپنے مراد اور معنی مراد لے رہے ہیں سارے۔ تو اس کی تو باقاعدہ ایک تربیت بھی ہونی چاہیے تھی، اگر ایسی تربیت نہیں ہے، وہ اشعار سن کے وہ بد عقیدگی کی طرف، جو عقیدے نہیں بنانے چاہیے اس کی طرف اگر جا رہے ہیں، تو اس سے تو بہتر یہ کہ آپ اس میں شریک ہی نہ ہو، خیر بات کہتے ہیں۔ لیکن جی وہ چلتے چلتے قوالی، اب دیکھیں اب وہ قوالی نائٹ ہو گئی ہے، اب شادیوں کے محافلوں میں، جس گھر میں شادی ہوتی تھی تو بہت ساری جگہ محفل نعت ہوتی ہے، محفل بیان، قرآن خوانی ہوتی ہے، تو اب وہ اسلامک ٹچ ہمیں دینا ہوتا ہے نا، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہماری عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معاملات میں اسلامک ٹچ بھی دیں، لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہے کہ ہاں بھئی کچھ تو ہوا تھا دین کے نام پہ۔ تو وہ اسلامک ٹچ، اب قوالی نائٹ آ گئی، وہ فنکشن بن گیا، کنسرٹ بن گیا پورا، قوالوں کو بلا کے قوالی نائٹ ہو رہی ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اشعار پڑھے جا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کا معاملہ اور عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جی روحانی تسکین مل رہی ہے، جھوم رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، او ماشاء اللہ جی، لوٹ لٹا رہے ہیں، عورتیں بھی جھوم رہی ہیں، سب ماشاء اللہ سارے صوفی آئے ہوئے ہیں یہاں اللہ کے نام پہ، صوفی، او مولا علی کا کلام چل رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پہنچتا کس طرح ہے؟ یہ اسی طرح پہنچتا ہے کہ جب آپ ایک غلط تصورات قائم کر لیتے ہیں، جب آپ ایک ولی سے متعلق غلط تصورات قائم کر لیتے ہیں
اور جب آپ دین کی مبادیات کو نہیں جانتے، بنیادی عقائد کو نہیں جانتے، تو پھر دین کے نام پر آپ بہت کچھ بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو اولاً ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم کم از کم ہمیں اتنی معرفت تو ہونی چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں ہجوم نظر آ رہا ہے، ہم بھی ہجوم میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑے مرید ہیں جی حضرت کے، بڑے مرید ہیں حضرت، ہو بھائی حضرت کے بڑے مرید ہیں، وہ سیدھے سیدھے لے کر جائیں گے، تم بھی چل لینا اس کے پیچھے، وہ کہاں جائیں گے وہ سمجھ جائیں آپ۔ تو بڑے مرید ہیں بھائی، اس طریقے سے دیکھا دیکھی کسی کو اپنی روحانیت برباد کرنے کے لیے تھوڑی دیا جاتا اپنے آپ کو۔ پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے روحانی اصلاح کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جس کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے عمل میں اضافہ ہو جائے، جس کے ساتھ بیٹھیں جس کی سنیں تو خوف خدا میں اضافہ ہو، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو، عشق صحابہ اور اولیاء میں اضافہ ہو، اللہ سے لگاؤ پیدا ہو جائے، رسول اللہ سے محبت مزید بڑھ جائے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ جس کو چاہے سنیں، جس کو چاہے اس کی صحبت اختیار کریں، یہ بالکل درست طریقہ کار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کریں گے، یہ صرف نفسانی خواہشات ہیں بس۔ تو الذین آمنوا، ان کے عقیدے درست ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وکانوا یتقون، اور وہ صفت تقوی سے متصف ہوں گے۔ جاہل کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بے علم ولی نہیں ہو سکتا، جس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی خدا یاد نہ آئے، رسول یاد نہ آئے، جس کی صحبت بس ایک چند مخصوص چیزوں کا نام رہ گئی ہے، بس یہ خانقاہی محفل ہو گئی، چند محافلیں ہو گئیں، قوالی ہو گئی، اور جی وہ ختم خواجگان ہو گیا، ختم قادریہ ہو گیا، بس جس پیر صاحب کے آستانے پہ صرف یہی ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس نہیں ہو رہا، کچھ سکھایا نہیں جا رہا، کچھ بتایا نہیں جا رہا، کچھ سمجھایا نہیں جا رہا، یہ اس قسم کے کچھ بھی مراحل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہمیں کہیں اور کسی اور طرف لے جائے گا۔ تو وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ صفت تقوی سے متصف ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بشارت بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا اور آخر میں ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ اور جب اللہ کریم کسی کو ولایت عطا فرما دیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے، تو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لوگ خود ان کی جانب کھنچتے ہیں۔ اگر میں اور آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کھنچتے ہیں تو یہ وہ محبت ہے جو رب کائنات نے ہمارے سینوں میں داخل فرمائی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ جو اللہ کریم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور ان کی محبت آج تک ہمارے سینوں میں ہے، تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر فرماتا ہے، جبریل سے کہتا ہے، فرشتوں میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب جبریل محبت کرتے ہیں، پھر فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رب کائنات اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر مخلوق میں رب کائنات ان کی محبتوں کو سینوں میں ڈال دیتا ہے، دلوں میں راسخ کر دیتا ہے، ان کی جانب دل کھنچتے ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ ہم 11ویں اس مہینے میں الحمدللہ ایصال ثواب کے لیے مناتے ہیں۔ منانے سے مراد ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانا پینا جو بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کرنے کے بعد جب 11ویں کا ہم کہتے ہیں تو 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں، چاہے جانور ذبح کرنا ہو، چاہے کچھ پڑھنا ہو، چاہے لوگوں کو کھلانا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایصال ثواب ان کو کیا جاتا ہے، ان کی محبت میں کیا جاتا ہے، ان کو پہنچایا جاتا ہے، ان کی نگاہ کرم کی وجہ سے بھی پہنچایا جاتا ہے کہ ان کی محبتیں ہمیں کام آئیں گی۔ اور محبتیں کام آتی ہیں الا المتقین، صرف متقی جو ہوں گے ان کی دوستی تمہیں بروز محشر کام آئے گی۔ یعنی جس سے دوستی تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی وہ دوست کام آئے گا، محض خدا کے لیے جس سے تم نے محبت رکھی تھی وہ کام آئے گا، جس سے دین کی وجہ سے تم نے محبت رکھی تھی وہ کام آئے گا، جس سے علم کی وجہ سے تم نے محبت رکھی تھی اس کی دوستی تمہیں کام آئے گی، جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت جس سے رکھی تھی اس کی دوستی کام آئے۔
تو لہٰذا دوستیاں کام یقیناً نہیں آئیں گی، محبتیں، دنیاوی محبتیں کوئی کام نہیں آئیں گی، لیکن جو محض اللہ کے لیے جس سے محبت کی جاتی ہے، محض اللہ کے لیے جس سے قربت رکھی جاتی ہے، محض اللہ کے لیے جس سے انسیت رکھی جاتی ہے، محض خدا کے لیے جس سے قریب ہوا جاتا ہے، محض خدا کے لیے جس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ دوستیاں یقیناً بروز محشر کام آئیں گی۔ اور جب ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ خیر کرتے ہیں تو یہ وہ دوستیاں ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں جو محض ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے علم لدنی بھی عطا فرمایا، لیکن باقاعدہ آپ نے علم سیکھا بھی ہے، باقاعدہ آپ مدرسے گئے بھی ہیں، باقاعدہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد کی طرف، مشہور مدرسے کی طرف، علم گاہ کی طرف سفر کیا ہے۔ باقاعدہ ماں نے اپنی بیٹے کو کہا کہ بیٹا بروز محشر اب تجھ سے ملاقات ہوگی۔ باقاعدہ آپ نے فاقہ کشی اختیار کی ہے، باقاعدہ مشقتیں اٹھائی ہیں علم سیکھنے کے لیے۔ جب علم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، اللہ کریم نے ولایت تو پہلے بھی عطا کی ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ آپ نے علم سیکھا، گئے اور پھر مقام و مرتبے پر اس مقام پر پہنچ گئے کہ حضور فرماتے ہیں، حضور غوث پاک کہ درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں علم کا درس دیتا رہا، رب کائنات نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ تو ذریعہ علم بنتا ہے، ذریعہ علم بنتا ہے، عمل بنتا ہے۔ لہٰذا میرے غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ایک زاویے سے نہ پرکھو، کسی ایک زاویے سے نہ دیکھو، صرف کرامات کے لیے غوث پاک کو یاد نہ کرو کہ جی غوث پاک کی یہ کرامت تھی، جی مرغی زندہ کر دی تو یہ مردہ زندہ کر دیا تو کشتی باہر نکال دی، بہت ساری کرامتوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں۔ تو صرف کرامتیں نہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بھی دیکھو کہ کیسا علمی گھرانہ تھا، کیسا باعمل گھرانہ تھا۔ میں تو چلے ماں باپ تو تھے ہی، نانا تو تھے ہی، دادا تو تھے ہی، میں آپ کو صرف ایک پھوپھی کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو پھوپھیوں کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے نا میں بتا رہا ہوں کہ گھرانے جب اس طرح ہو تو اس کے اثرات خاندان کے خاندانوں پر پڑتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میرے عمل کا، میرے عقیدے کا، میری بدعملی کا کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد کو بھی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آپ سے متعلق رشتہ دار ہیں ان پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان وہ بھی مستجاب الدعوات تھیں۔ جیلان میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ پھر آپ کی پھوپھی جان ان کو بھی کسی نے کہا، تو آپ کی پھوپھی جان گئی صحن میں، اپنے صحن میں جا کر جھاڑو لگائی، اور جھاڑو لگانے کے بعد اللہ سے عرض کرتی ہیں مولا جھاڑو لگانا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عمل کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کی نسلوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔